خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلو قرآن کی قسموں کے سلسلے میں کل مختصر طور پہ آپ نے جانا کہ قسم کس لیے ہوتی ہے، قسم کیوں کھائی جاتی ہے یا لائی جاتی ہے، قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ آج قرآن مجید میں جو قسمیں ہیں وہ کتنے طریقوں کی ہیں، کتنے قسم کی قسمیں قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جو قسمیں آئی ہیں وہ تین طریقے کی ہیں۔ صریح قسمیں ہیں، منفی قسمیں ہیں، اور کچھ صریح نہیں ہے، غیر صریح ہے۔ مثلا معول وغیرہ ہے، تعبیر وغیرہ میں لے جانا پڑے گا ان کو، یا دیکھیں ابھی آئے گا نیچے سب کو بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، الگ الگ قسم کی قسمیں ہیں قرآن مجید میں۔ قرآنی قسموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم ہے صریح قسمیں، جو بالکل واضح ہے، اس میں خود وہ کلمہ کے جو عربی زبان میں قسم کے لیے ہوتا ہے، جیسا کل بیان کیا تھا، ٹھیک، اس کے ساتھ قسم آئی ہو، ویسے با تا واو لام ہے نا، یہ چار تھے نا، باللہ تاللہ واللہ باللہ، ٹھیک ہے، تو باقاعدہ طور پر حرف قسم کے ساتھ آیت کو ذکر کیا گیا ہو۔ صریح قسم اس قسم کو کہا جاتا ہے جس کے سارے عناصر ترتیب کے ساتھ کلام میں مذکور ہوں۔ کل ذکر کیا تھا کہ قسم کے کچھ عناصر ہوتے ہیں، قسم کے عناصر ہوتے ہیں، تین چار عنصر بیان کیے تھے، ایک مقسمون بل، دوسرے مقسمون علیہ، تیسرے کلمہ قسم، ٹھیک ہے نا، یہ تین۔ تو قسم کے جو عناصر ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ ترتیب کے ساتھ کلام میں ذکر ہوئے ہوں، یعنی پہلے حرف قسم، پھر مقسم بہ، پھر جواب قسم، اور آخر میں مقسم علیہ۔ یہ چاروں چیزیں ترتیب کے ساتھ جہاں آئی ہوں اس کو کہا جاتا ہے قسم صریح ہے، واضح قسم ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی شبہے کی اور تردد کی گنجائش نہیں ہے، واضح رہے کہ قرآن میں اکثر و بیشتر قسمیں صریح ہیں۔ یہ بھی خصوصیت ہے کہ قرآن کی اکثر قسمیں جو آئی ہیں وہ صریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 29 سوروں میں 81 مقامات پر صریح قسمیں کھائی ہیں، 29 سوروں میں 81 جگہوں پر 81 مقامات پر صریح قسمیں ہیں، صریح جو واضح ہیں، جن میں چاروں عناصر پائے جاتے ہیں قسم کے۔ سوروں کی ترتیب کے اعتبار سے صریح قسمیں مندرجہ ذیل ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں سورج اس ترتیب سے ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے صریح قسمیں اس طریقے سے ہیں۔ سورہ نساء میں جائیں گے تو 65 نمبر کی آیت میں، انعام میں جائیں گے تو 23 میں، 30 میں، یونس میں 53، یوسف میں، یہ تمام آیتوں کی سورہ اور آیتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کہہ رہے کہ مثال میں صرف 3 مقامات کے تذکرے پر اکتفا کر رہے ہیں، وہاں تو ہم نے صرف ایڈریس دیا تھا، اب ہم مثال کے ذریعے سے قرآن مجید کے 3 مقامات سے 3 جگہوں سے قسم صریح کو لائیں گے اور ذکر کریں گے، جیسے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یقالوا تاللہ لقد علمتم، ٹھیک۔ اگر جواب قسم کا لام فعل ماضی پر آئے تو فعل ماضی سے پہلے قد کا لانا ضروری ہوتا ہے،
اگر قسم آئی ہے اور قسم کے بعد جو جواب ہے وہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کے اوپر لام آیا ہے تو فعل ماضی کو قد کے ساتھ لائیں گے. جیسے تاللہ ہے لقد علمتم، علمتم فعل ہے، لام آیا، لام کے بعد جو ہے قد، لقد آ گیا. ما جئنا لنفسد في الأرض لعمرك إنهم لفي سکرتهم یعمہون. پہلی آیت میں واو کے ذریعے قلم کی، دوسری آیت میں تا کے ذریعے اللہ کی، اور تیسری آیت میں لام کے ذریعے ایک نبی خدا کی جان کی قسم کھائی گئی ہے. یہ تینوں مقامات جو ذکر کیے ہیں، تینوں آیتیں جو ذکر کی گئی ہیں، ان میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ قسم کیا ہے؟ صریح ہے. کیوں قسم صریح ہے؟ اس لیے کہ قسم کے تمام عناصر ترتیب کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں. سب سے پہلے کلمہ قسم ہے، اس کے بعد پھر مقسم یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد قسم کی وجہ اور پھر مقسم علیہ. چلیں، تو یہ پہلی قسم تھی. قرآن مجید میں جو قسمیں آئی ہیں وہ تین طریقے کی ہیں. پہلی صریح ہے، واضح ہے، ٹھیک ہے، جس میں تمام قسم کے اجزاء اور عناصر ترتیب کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں. منفی قسمیں. منفی قسمیں کیا ہیں؟ منفی قسمیں قرآن میں وہ ہیں کہ جہاں قسم سے پہلے لا نافیہ یا ما نافیہ آیا ہے. ما نافیہ یا لا نافیہ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں قسم منفی. کیا کہتے ہیں؟ منفی قسم. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو منفی قسمیں ہیں حقیقت میں یہ منفی نہیں ہے. حرف نفی جو قسم کے شروع میں آیا ہے وہ زائد ہے، لہذا جب اس کا ترجمہ کریں گے تو اس حرف نفی کو ہٹا کر کے ترجمہ کریں گے. وہی ہو گیا، قسم صریح ہو گیا یہ بھی. لیکن فرق خالی کیا ہے؟ ایک کلمے کی وجہ سے ہے. جو صریح، ہاں، ما نافیہ یا لا نفی شروع میں آ گیا ہے تو اسی ما یا لا کی وجہ سے اس کو قسم منفی کہا گیا ہے. بھائی یہ بھی حقیقت میں صریح جیسی ہی ہے. منفی قسم اس قسم کو کہا جاتا ہے جس میں حرف نفی بھی قسم کے ساتھ ہو. حرف قسم بھی ہے اور کیا ہے؟ نفی بھی ہے. حرف نفی جیسے لا اقسم بیوم القیامہ. اب یہ اقسم قسم ہے اور اس کے شروع میں لا آ گیا ہے. یعنی کہ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس طریقے کی قسموں میں حرف نفی یعنی لا کیا ہوتا ہے؟ زائد ہوتا ہے. جب آیت کا ترجمہ کریں گے تو لا کو حذف کر دیں گے. مثلا فلا اقسم بمواقع النجوم، اس کا ترجمہ وہی ہوگا جو فاقسم بمواقع النجوم کا ہے، کیونکہ لا زائد ہے اور اس کا فائدہ صرف اور صرف تاکید کا ہے. لام بھی تاکید ہو جائے گا، قسم کو تاکید ہے ہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لام اس طریقے کی قسموں میں زائدہ نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلی حالت میں منفی ہونے پر باقی ہے، اور اس طرح کی قسموں میں منفی ہونے پر باقی ہے. اس طرح کی قسموں میں مقسم کی اہمیت کے پیش نظر خدا کی قسم کھانے سے گریز کر رہا ہے. یہ ایک دوسرا نظریہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منفی قسم میں جو لام ہوتا ہے وہ لام زائد ہوتا ہے، ترجمہ جب کریں گے تو اس لائے نفی کو حذف کر کے کریں گے. غلط نہیں، یہ غلط ہے. لائے نفی زائد نہیں ہے، لائے نفی وہی لائے نفی ہے اور وہ نفی کا معنی بھی دیتا ہے.
اور اس کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ یہ قسم کی نفی کرے، کیونکہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اتنا بے ارزش ہے، وہ اتنا بے قدرہ ہے کہ اللہ اس کی قسم کھانے کو تیار نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے مولانا؟ قسم کس لیے کھائی جا رہی تھی؟ صلبے کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ جس کے لیے قسم کھائی جائے جب وہ با اہمیت ہوتا ہے، اس کا وقار ہوتا ہے، ٹھیک، اس کے وقار کو دیکھ کر کے، اس کی عزت تکریم، اس کی بزرگی کو دیکھ کر کے، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کے قسم کھائی جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اتنی پست ہوتی ہیں، اتنی سبک ہوتی ہیں کہ قسم کھانے کے لائق نہیں رہتی، اس میں قسم کی توہین ہے۔ عجیب ہے، دیکھتے ہیں مفرد یہ کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لاؤ اس طرح کی قسموں میں زائد نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلی حالت میں منفی ہونے پر اس طریقے کی قسموں میں مقصمے کی اہمیت کے پیش نظر خدا کی قسم کھانے سے گریز کر رہا ہے، یعنی خدا نہیں چاہتا کہ قسم کھائے۔ یہ بھی مقسم بے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا پھر اس لیے کہ یہ اتنی واضح ہے، اتنی آشکار ہے کہ اس کے لیے قسم کھانا کیا ہے مولانا؟ بے سود ہے۔ دن میں سورج دکھ رہا ہو، ٹھیک، اور آپ سورج ثابت کرنے کے لیے قسم کھائیں سورج کی، واضح اور ایک انسان آپ سے گفتگو کر رہا ہو اور وہ اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائے، بات کر رہا ہے، اس کا بات کرنا اس کے وجود کی دلیل ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ مقصمے کی اہمیت کے پیش نظر خدا قسم کھانے سے پرہیز کر رہا ہے، جیسے کہیں گے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ خدا فرماتا ہے کہ میں تاروں کے منازل کی قسم نہیں کھاتا ہوں، فلا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے منازل کی، وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اس لیے کہ اگر تم درک کر لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو یہاں دیکھو فلا اقسم، میں نہیں کھاتا، لا کا استعمال در حقیقت مواقع النجوم کی قسم کھانے سے انکار پر دلالت کرتا ہے۔ یہ لا نافیہ اس لیے آیا ہے تاکہ مواقع النجوم کی قسم کھانے سے انکار کیا جائے۔ اس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ ستاروں کے منازل اس سے کہیں برتر ہیں کہ ان کی قسم کھائی جائے، لہذا لا کے ذریعے اس میں نفی کر دی گئی ہے تاکہ مواقع النجوم کی عظمت و برتری کا بخوبی اندازہ ہو جائے۔ یعنی برعکس ہے، بعض چیزوں کی قسم جو ہے اس چیز کی اہمیت کو گھٹا دیتی ہے، وہ خود اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کی قسم کھائی جائے تو اسی کی توہین ہوگی۔ وہاں پر یہ لا نفی کے ذریعے سے قسم کھائی جاتی ہے، اور لا نفی کو لا کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ مقصد بے بہت با اہمیت ہے، اس کی قسم کھانے سے بچا جا رہا ہے۔ اگر قسم کھایا جائے اس چیز کی توہین ہوگی۔ قرآن مجید کے 6 سوروں میں 15 مقامات پر اللہ نے منفی قسم کھائی ہے، ابھی کم نہیں ہے، 6 سوروں میں 15 مقامات پر ہم نے ان سب کو اپنی کتاب علوم قرآنی میں بیان کر دیے ہیں۔ یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے، یا اسی کتاب میں علوم قرآنی کے اندر ان تمام مقامات کو ذکر کیا ہے، وہ 6 سورہ اور 15 مقامات۔ چلیں تقدیری قسمیں، اور 2 طریقے کی قسموں سے آشنا ہو چکے، صریح قسم، منفی قسم، اب تیسرے تقدیری قسم۔ تقدیری
تقدیری قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مقدر ماننا پڑے گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چیز اگر کسی چیز کو تقدیر میں نہ لیا جائے تو وہ قسم پوری نہیں ہوتی، وہ قسم تقدیر کی محتاج ہے۔ ایسے بہت سارے حروف تقدیری ہوتے ہیں نا عربی زبان میں، یہاں یہ مقدر ہے، ویسے ہی کہیں قبل اس کے کہ ہم بحث کا آغاز کریں، عربی زبان میں ایک لام ہوتا ہے جس کو لام موتعہ کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ لام موتعہ کہا جاتا ہے۔ ابن ہشام کے بقول کہتے کہ کبھی کبھی حرف شرط کے اوپر ایک لام آتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بعد والا جملہ جواب قسم ہے نہ کہ جواب شرط ہے۔ حرف شرط کے اوپر کبھی کبھی حرف شرط کے اوپر ایک لام آتا ہے، ٹھیک؟ اب یہ لام یہ بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ یہ جواب قسم ہے، جواب شرط نہیں ہے، کیونکہ جواب شرط میں بھی ہوتا ہے اور قسم میں بھی ہوتا ہے، مولانا جواب دونوں میں ہے، قسم میں بھی جواب ہے اور شرط میں بھی جواب ہے، اور حروف شرط دونوں پہ آتے ہیں، قسم میں بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھی حرف شرط کے شروع میں ایک لام لایا جاتا ہے، ٹھیک؟ اور یہ لام اسی لیے لایا جاتا ہے تاکہ یہ بتائے کہ یہ جملہ جواب قسم ہے، جواب شرط اس کو کہتے ہیں لام موتعہ۔ لام موتعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جواب قسم اور جواب شرط میں فرق کرتا ہے، یہ لام بتاتا ہے کہ یہ جواب قسم ہے، جیسے واللہ لئن اتیتنی لآتینک۔ اب اس مثال میں جو ان شرطیہ کے اوپر لام آیا ہے لئن، مولانا اسی کو لام موتعہ کہا گیا ہے، یا ایک اور نام ہے اس کا موزنہ، موتعہ یا موزنہ کہا گیا ہے۔ کیوں آخر موتعہ یا موزنہ کہا گیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ جواب قسم کے لیے آمادہ کرتا ہے اور جواب شرط سے مشتبہ ہونے نہیں دیتا، بل یوں کہنے کی وجہ فارق ہے، اسی لام کے ذریعے سے جواب قسم اور جواب شرط میں فرق کیا جاتا ہے۔ اگر اس لام کو ہٹا لیا جائے تو جواب قسم اور جواب شرط میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، انسان مشتبہ ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح کی قسم کبھی کبھی پوشیدہ ہوتی ہے اور جس کے نمونے قرآن مجید میں بے شمار ہیں۔ یہ تو آیت میں تو بالکل واضح ہے، آیت میں تو ذکر ہے، لیکن اس طریقے کی قسم کہ جہاں حرف شرط کے اوپر لام موتعہ ہو، کیا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا ہے، اور اس طریقے کے نمونے قرآن میں بے شمار ہیں، جیسے لئن اخرجوا لا یخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرون ولئن، یہ لئن جتنا آ رہا ہے دیکھ رہے ہو، یہ اگر وہ نکال بھی دیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد بھی کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور پھر اگر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یعنی کہ ان تینوں جملوں میں جو لئن کے ذریعے شروع ہوئے ہیں، لئن سے پہلے اللہ یعنی مقسم بہ پوشیدہ ہے، کیا ہے؟ اللہ مقسم بہ، اس کے ذریعے قسم کھائی جا رہی ہے۔ لئن تو آیا ہے، لیکن جس کی قسم کھائی گئی ہے
وہ نہیں آیا ہے، وہ محذوف ہے ان آیتوں میں، وہ پوشیدہ ہے۔ تو اس طریقے کی قسموں کو تقدیری قسم کہا جاتا ہے، جہاں مقسم بے پوشیدہ ہو، کلام میں ذکر نہ ہوا۔ اس طرح کی قسم قرآن مجید میں 61 مقامات پر دیکھی جا سکتی ہے۔ 61 جگہ قرآن میں قسم تقدیری ہے۔ ایک یہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں مثال ہے لئن، سمجھ رہے ہیں، حرف شرط کے اوپر جو لام آیا، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا کہ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے گا تو اس کی راہ میں صدقہ دیں گے۔ تو یہاں پر لئن جو لام آیا ہے، لام ممتعہ، یہ بتانے کے لیے ہے کہ بعد والا جملہ کیا ہے، جواب قسم ہے، اور مقسم بے کیا ہے مولانا، پوشیدہ ہے۔ یعنی کہ قرآن میں تقدیری قسم کبھی کبھی لام ممتعہ کے بغیر بھی نظر آتی ہے، زیادہ تر جگہوں پر لام ممتعہ کے ساتھ ہے، اور کبھی کبھی اس طریقے کی تقدیری قسم بغیر لام ممتعہ کے بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے، جیسے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو تمہارا شمار مشرکین میں ہو جائے گا۔ یہ اصل میں جملہ کیا تھا، دیکھیں یہاں کوئی لام نہیں آیا ہے، ان کو جملہ اصل میں اس طرح کا وَاللَّهِ لَئِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور إِنَّكُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی واللہ کا جواب ہے۔ یہ کہا کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، یہ اصل میں تھا وَاللَّهِ لَئِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، نام کو حذف کر دیا۔ جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے قسم کھائی جاتی ہے اسے بزرگی اہمیت والی ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ معمولی چیز نہیں ہونی چاہیے، بزرگ ہونی چاہیے، بااہمیت، تاکہ جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت اور عظمت کا محق و آشکار ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں، کسی بڑی چیز کے لیے چھوٹی قسم نہیں کھائی، کسی چھوٹی چیز کے لیے بڑی قسم نہیں کھائی جاتی، بڑی چیز کے لیے چھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، البتہ قسم چھوٹی نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیز بھی قدر و قیمت والی ہونی چاہیے، وہ بھی بڑی اور بزرگ ہونی چاہیے، تاکہ جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے وہ بااہمیت بن سکے اس قسم کے ذریعے سے، قسم کے ذریعے سے، مقسم بہ کے ذریعے سے مقسم علیہ کی اہمیت ظاہر ہو سکے۔ انسان اپنی گفتگو میں عموماً ذات و صفات الہی، اپنے دین، آئین کے مقدسات اور کبھی کبھی ایک دوسرے کی جان کی قسمیں کھاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کو ذریعہ قسم قرار دیا گیا ہے جنہیں ہم مختصر طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اب قرآن میں کن کن چیزوں کی قسمیں آئی ہیں، مقسم بہ کیا کیا چیزیں واقع ہوئے ہیں، ان کا ذکر کریں گے، ٹھیک۔